الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت اقبال سے مجھے جو عقیدت ہے اور جو محبت ہے اس کا جو ہے وہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرا بیٹا حذیفہ اشرف عاصمی جب ابھی 1 کلاس میں پڑھتا تھا تو اسے بامبے دراز سے بہت کچھ میں نے یاد کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں واقعی شاعر بن گیا اور شعر بھی لکھتا ہے، نثر بھی لکھتا ہے۔ بہرحال آج ہم حضرت اقبال کی جو ابلیس کی مجلس شورا کے ہے، شیطان کی مشورے کی مجلس یا پارلیمنٹ، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ دوستو، جس طرح عہد حاضر میں ملکوں پہ حکومت کرنے کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں اور اس ذریعے سے پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے اور اس میں مختلف معاملات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اسی انداز میں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خیالی اسمبلی مجلس شورا تشکیل دی جس میں حکمران پارٹی شیطان کا ٹولہ اور اس کا سربراہ شیطان خود ہے۔ اس مجلس شورا میں زیر بحث آنے والے معاملات اور مسائل جو ہے وہ آج کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کب لکھی گئی؟ 1936 میں لکھی گئی تھی، تقریباً 100 سال ہونے کو ہے، جن پر پہلے شیطان کے ساتھی 5 ارکان اظہار خیال کرتے ہیں اور آخر میں شیطان فیصلہ کو رائے دیتا ہے۔ اب یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون۔ شیطان اپنی مجلس شورا پارلیمنٹ میں سب سے پہلے تقریر کرتا اور یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک پرانا کھیل ہے۔ عناصر کی جمع مراد آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ۔ عناصر کا پرانا کھیل مراد ہے کائنات جو مادی عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ کی ترکیب خاص سے مارز وجود میں آئی ہے اور اسے وجود میں آئے ہوئے اتنا طویل عرصہ ہو گیا ہے جس کا اندازہ نہیں، اس لیے یہ پرانی ہے۔ شیطان اپنی مجلس شورا میں سب سے پہلے تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک پرانا کھیل ہے جو آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اسے کھیل اس لیے کہا ہے کہ جس طرح کھیل کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح کائنات کی بھی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے۔ یہ کھیل اس لیے بھی ہے کہ جس طرح کھیل ڈرامہ کے اسٹیج پر مختلف کردار اور منظر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیا کے اسٹیج پر بھی لوگ پیدا ہو کر آتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل نہ جانے کب سے ہو رہا ہے۔ شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا اپنی فطرت اور ذہنیت کے لحاظ سے رذیل ہے، اس لیے یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، رذیلوں کی پرورش کرتی ہے اور شریفوں کو رگیلتی ہے۔ شیطان نے دنیا کو آسمانوں سے آگے خدا تعالیٰ کے انوار کے جہان میں رہنے والے فرشتوں کی آرزوؤں کی بربادی کا سبب بھی کہا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خدا کے عرش کے آس پاس صرف فرشتے تھے جو خدا کی بزرگی اور پاکی بیان کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نزدیک یہی معزز مخلوق تھی۔ جب حضرت آدم تخلیق کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کریں۔ اس طرح آدم کو سجدہ کرانے سے اللہ نے آدم کو فرشتوں سے افضل بنا دیا۔ اس تبدیلی کو شیطان فرشتوں کی آرزوؤں کا برباد ہونا کہتا ہے۔ خود شیطان نے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو آدم سے برتر اور افضل سمجھتا تھا، اس لیے اپنی امیتوں کا خون نہیں ہونے دیا۔
اس کی سزا میں اگرچہ سے دربار خداوندی سے نکلنا پڑا، لیکن اس نے فرشتوں کی طرح خود کو آدم کے آگے نہیں جھکایا۔ دوستو، یہ ناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا تم، عناصر جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، دم، رزیل، کمینہ، دنیا دم، کمینہ دنیا، اس میں پھر ساکنان، ساکن کی جمع رہنے والے، عرش، تخت کو کہتے ہیں، عرش اعظم، بلند و بالا، تمنا، آرزو، تمناؤں کا خون، آرزوؤں کا برباد ہونا، ابلیس، شیطان، اس سے جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، یہ عناصر کا پرانا کھیل ہے، یہ دنیا رذیل ہے، اور یہ جو عرش اعظم کے جو ساکنان ہیں ان کی تمناؤں کا کھیل ہے، یہ ابلیس جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے اپنی مجلس شورا میں۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافروں۔ اب یہاں پر جو حضرت اقبال ہیں وہ کہتے ہیں کہ کارساز بگڑے ہوئے کام بنانے والے کو کہتے ہیں، آمادہ ہے، راضی ہے، تلا ہوا ہے، کاف و نون، حرف کاف، کاف اور حرف نون دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے جس کے معنی ہیں ہو جا، کاف و نون، جیسے کن فیکون۔ تو اس کا جو میننگ بنتے ہیں، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ وہ بگڑے کام بنانے والا خدا جس کے ایک لفظ کن ہو جا کہنے سے کائنات عدم سے وجود میں آ گئی، آج اس کی بربادی پر تلا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کے وجود میں آنے کے کئی نظریے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے یہی بتایا کہ پہلے عدم تھا، خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، پھر خدا نے ارادہ کیا اور کن کہا اور سب کچھ ہو گیا۔ یعنی کہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کو بنایا وہی اس کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، تیسرا شعر، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر کلیسا کا فسوں، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ یہاں پر شیطان کہتا ہے فرنگی سے مراد انگریز، یورپ کا باشندہ، ملوکیت، بادشاہ، خواب دکھایا، حسین خیال دیا۔ دیر مندر ہندوؤں یا دیگر غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو کہا گیا، کلیسا گرجے کو کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو، مسجد مسلمانوں کی عبادت۔ فسوں توڑا، جادو توڑا۔ تو شیطان کیا کہتا ہے جناب؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے اہل یورپ کو بادشاہت کا حسین خیال دیا، اسی طرح شخصی حکومت قائم کر کے، یعنی ملوکیت کر کے عوام کو بے بس و بے کس بنا دینے کی فکر عطا کی۔ میں نے صرف یہی نہیں کیا، میں نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ان کی عبادت گاہوں سے نفرت دلا دی اور صدیوں سے ان پر مسجد، دیر اور کلیسا کا جو اثر تھا اسے ختم کر دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دیر جو دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کو کہا گیا ہے، کلیسا گرجے کو کہا گیا ہے کرسچینٹیز کے، اور مسجد مسلمان، اسے ختم کر دیا۔ اس طرح یا تو ان کے مذہبی قائد مسخ ہو کر رہ گئے یا مذہب ان کے دلوں سے بالکل رخصت ہو گیا۔ اور اس کے شیطان کہتا ہے میں نے ان کے دل میں کیا ڈال دیا؟
میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیگ کا. یعنی مذہب کا ایلیمنٹ، روحانیت کا ایلیمنٹ ختم کر کے ان کو ملوکیت کا خواب. آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں، مسلمان ممالک نے آپ کو بہت کہیں بتائیں کہاں پہ جو ہے نا وہ صحیح حکومت ہے، وہ نظام خلافت راشدہ والا نظام کہیں نظر نہیں. بادشاہ نظر آئے گی، ڈکٹیٹرشپ نظر آئے گی. آگے چلتے ہیں جی. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے معلم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے معلم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. اب اس میں جو سرمایہ دار دولت مند کو کہتے ہیں، نادار غریب کو کہتے ہیں. منم جس پر اللہ نے دولت کا انعام کیا ہے، جنون ایسا سودا جس خاص مقصد کے سوا جسے کچھ نہ سوچے، جنون کی حالت. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دنیا میں دو طبقات ہیں، ایک طبقہ امیر ہے اور دوسرا غریب ہے. شیطان کہتا ہے کہ میں نے دولت مندوں کے ذہن و دل میں دولت کی ایسی محبت پیدا کر رکھی ہے کہ وہ ہر ہیلے بہانے، جائز و ناجائز، حرام و حلال ذریعے سے اسے اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. انہیں اس کے سوا کچھ سوچتا نہیں. ان کے مقابلے میں جو مفلس ہیں، محنت مشقت سے روزی کماتے ہیں، ان کے ذہن و دل میں میں نے یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ وہ تو پیدا ہی امیروں، وڈیروں، جگیرداروں، نوابوں، بادشاہوں وغیرہ کی خدمت کرنے اور ان کے ہاتھوں اپنی آزادی اور عزت لٹانے کے لیے ہوئے ہیں. وہ اسے تقدیر کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں، تقدیر انسان خود بناتا ہے، لیکن نادار غریب جو ہے ان کے دل میں یہ بٹھا دیا گیا تم تو نادار ہو، تم تو غریب ہو. جیسے وہ کہا جاتا ہے کنٹریز پور بیکاز شی از پور، ایک ملک غریب ہے. اسی طرح غریبوں کے ذہن میں ڈال دیا ہم تو غریب ہیں جی، ہم تو ماڑے لوگ ہیں، ہم نے تو ہمیشہ ذلیل و خوار ہی ہونا، پسنا ہی ہے. ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا کہ تمہاری یہ تقدیر ہے کہ تم بس جو ہے اسی طرح ذلیل ہوتے ہو. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، یعنی کہ ناداروں کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری تقدیر میں یہی ہے، تم بس بیٹھے رہو، اسی طرح ذلیل ہوتے رہو. اور جو دولت مند ہے اس کو میں نے سرمایہ داری کا مزید جنون دیا، وہ اور اکٹھا کر رہا ہے، اور اکٹھا کر رہا ہے، پیسہ پیسہ دولت. آگے چلتے ہیں جی. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں. اب آتش سوزاں سے مراد جلا دینے والی آگ. ابلیس شیطان ہنگامہ شورش کو کہتے ہیں. زندگی کا کاروبار اور معاملات، زندگی کا فکر و عمل، جد و جہد، سوز دروں اندر کی جلن، اندرونی حرارت. اب اس کا معنی کی طرف آتے ہیں. اس کا مطلب جس شخص میں غیر ابلیسی نظام حیات اور جو شیطانی اقدار زندگی کو جلا دینے والی آگ کو جلا رکھی ہے، اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا. یعنی جس کے اندر ابلیسی نظام حیات آ گیا ہے اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے معاملات، کاروباری حیات اور فکر و عمل میں یہ آگ میری اندرونی حرارت کی وجہ سے جل رہی ہے. یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے جس شخص کے اندر یہ جلن پیدا ہو گئی ہے اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو بچا سکے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آج کے دور کے انسان کا ہر قدم اسی حرارت کی وجہ سے اٹھ رہا ہے؟ وہی شیطانی انسٹیگیشن، وہ جناب چھین لو، منافع کما لو، ایک فیکٹری لگاؤ، دوسری فیکٹری لگاؤ، تیسری فیکٹری لگاؤ، مزدوروں کا استحصال کرو، ٹیکس چوری کرو، زکوٰۃ کے پیسے پورے نہ دو، صدقہ خیرات ظاہری طور پر کر دو لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں نہ بندہ کرے. اور اس کا ہر فعل اسی تپش کی بنا پر سرزد ہوا ہے. یہ بات میرے دعویٰ کے ثبوت کے لیے کافی ہے. بڑی اہم بات کی حضرت اقبال نے شیطان کے منہ سے، ابلیس کے منہ سے نکلوائی ہے کہ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے دروں.
جس کے اندر ابلیس نے تپش پیدا کر دی ہے، شورش پیدا کر دی ہے، انسٹیگیشن دے دی ہے، اس کے ہنگاموں میں ابلیس کا سوز دروں پیدا ہو چکا ہے، اس کو کون سرد کرے گا؟ وہ تو اور لا اس کے لیے تمیز حلال و حرام کی ختم ہو چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کہن کو سرنگوں۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخلے کہن کو سرنگوں۔ آبیاری یعنی جسے ہم نے پانی دیا، اور نخلے کہن پرانا درخت، سرنگوں نیچا۔ اس سے پہلے جو شعر میں شیطان نے کاروبار دنیا اور معاملات حیات میں اپنا عمل دخل کو آگ اور حرارت کی علامتوں سے واضح کیا تھا، اس شعر میں اس عمل دخل کی وضاحت ایک درخت کی مثال دے کر کیا۔ کہا کہ شیطانی درخت تو آغاز کائنات سے ہی لگا ہوا ہے، یہ بہت پرانا ہے، اور اس کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے انکار کرنے والے اور آدم کو سجدہ نہ کرنے والے دن سے ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو اسی روز سے خدا کی مخلوق کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ اس درخت کو جو جڑوں سے لے کر پھل تک شیطانیت کا مزہ لیے ہوئے ہے، میں اور میرے شتونگڑے برابر پانی دیتے ہیں۔ اب یہ اتنا بلند و بالا اور شاخوں کے دور دور تک پھیلاؤ والا درخت بن چکا ہے کہ اس کو گرانے یا جڑ سے کھاڑ پھینکنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ مطلب یہ ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے جس کی شاخیں میری آبیاری سے بلند ہوئی ہیں، جس نے میری تربیت میں اپنا ٹائم گزارا ہے، اس نخلے کوہن کو سرنگوں کون کر سکتا ہے؟ نخلے کوہن سے مراد یہاں پر ایک پرانا درخت، یعنی درخت بہت پرانا ہوتا ہے نا، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہو جاتی ہیں، وہ بڑا پھیل جاتا ہے، تو اسے سرنگوں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی تربیت پرورش میرے ہاتھوں سے بھی، میرے شتونگڑوں نے اس کو پانی دی ہے۔ تو دوستو، یہ ہم نے ابلیس کی مجلس شورا میں جو حضرت اقبال نے لکھی ہے، اس میں ابلیس کا جو کلام ہے، اس میں ہم نے جو اس کے 6 اشعار ہیں۔ پہلا شعر، یہ ناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں ساکنانے عرش اعظم کی تمنا کا۔ دوسرا اس میں ہے، اس کی بربادی پہ آج مادہ ہے وہ کار ساز، جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافروں کن فیکون سے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فضول۔ اس کے بعد میں نے نادان کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزا کو سد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں۔ جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخنے کوہن کو سرنگوں۔ اب یہ جو اشعار ہیں، 6 اشعار، یہ ابلیس کی طرف سے جو بیان ہے، یہ اس حوالے سے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب اس میں جو ہم نے دیکھ لیا کہ ابلیس نے اپنا پورا وہ دیا ہے، اسکیچ بنا کر دیا ہے کہ کس کس طریقے سے میں کام کر رہا ہوں، اور کیا کیا میرا انداز ہے، اور کون کون سے میرے طریقہ کار ہیں جن سے میں اپنا جو ہے وہ اس نظام کو میں نے جکڑا ہوا ہے۔ یہ بات اس نے ابلیس نے کہی ہے، اور اس میں اس نے کہا کہ جناب میں نے مذہب سے دور کر کے انسان کو ملوکیت کا رنگ دیا ہے، اور میں جو ہوں وہ اب جو ہے اس میں اپنا رنگ میرا اتنا رچ بس یہ ہے، یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے کہ اس کو اب نہیں کوئی ہلا سکتا۔ دوستو، حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑے کمال سے ہماری توجہ ان معاملات کی طرف دلائی ہے
کہ غریب آدمی جو ہے وہ کہتا جی میری تو تقدیر میں یہ لکھا، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں نے بس اسی طرح وڈیروں کی، سرمایہ داروں کی، جگیرداروں کی جو ہے نا خدامی کو اپنے سر پہ رکھ لی۔ تو ابلیس کی مجلس شورا کے لیے جو ہمارے اشعار تھے آج ہم نے اس کو دیکھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔